انی واللہ ما خاف ولکن تشرکوا بعد، تے اللہ دی قسم مینوں تواڈے بارے جس بات دا ڈر کوئی نہیں کہ تسی میرے تو بعد شرک کرو، اس پاروں میں بے خوف ہاں، شرک نہیں تسی کرو، مینوں ذرا بھی خطرہ نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں اس گل دا ڈر ضرور ہے بس تسی دنیا دی محبت پا کے دے ہرس پا کے ٹوٹ مرو گے، جویں پہلیاں امتاں لڑیاں مریاں تواڈے جنگاں ہون گیاں فساد ہون گے، شرک دا ڈر کوئی نہیں۔ یہ حدیث پاک امام بخاری 6 جگہ لے آئے، اتنے بھی 1344 نمبر تے ہے، پھر 3596 ہے، 4042 ہے، 4085، 6426، پھر 6590، کئی جگہ تے حدیث پاک ہوں گے۔ اس وقت جب اللہ رسول نے کہا مینوں تواڈے بارے ڈر ہی کوئی نہیں، تسی شرک کرو، کڈا بڑا ہتھیار، ساری ساری محنت جڑی شرک تے لکھیا سی بم مار کے انہوں نے رات ہوں کہڑے شرک دیاں گلاں کر گئے، مسلمان اور شرک کر، یہ روضہ رسول نوں سجدے کرن، درباراں نوں چٹن، مدنہ منگن جو مرضی، یہ شرک نہیں، شرک ہوندا تے رسول اللہ کیوں کہیں کہ مینوں تواڈے بارے شرک، اور کوئی ہے جمیا ہونے دا جواب دے، گلاں ہی کر بہ کے کر رہنیاں، یہ حل نہ کریے تو سب کوئی برباد ہے۔ قرآن و حدیث سارا جاندا رہنا، فرمایا اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مینوں تواڈے بارے کوئی یہ ڈر نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو۔ دوسری حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا کہ عرب دی زمین چ دی پوجا ہوئے۔ یہ بھی حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر فرماؤندے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس گل تو بالکل مایوس ہے کہ عرب دی زمین ہن وہ دی پوجا نہیں، شرک نہیں ہونا۔ یہ سوندے مکے مدینے شرک، تسی آندے روضہ رسول سے لوگ مدنہ منگدے طواف کردے، شرک ہو گیا، کہدا شرک ہے؟ شیطان اتھوں ناامید ہو چکا، اللہ دے پیغمبر نے دسیا اس تو اتنے نہیں شیطان آ سکتا۔ ایسے ہی مسلم جی ہے، میں ترمذی شریف سے پڑھ 3 جلد ہے تحفۃ العابدین با مادہ فی تحریم الدماء والاموال 265۔ اچھے بچے نوٹ کر لینے گلا، ورنہ بربادی بربادی، کسی جگہ بول بھی نہیں سکتے کہ کہڑے شرک نو آندے پھر دے تسی۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے خطبے حجۃ الوداع کیا کہ لوگوں تواڈے مال جان سب حرام ہے، الا وان الشیطان قد آئس ان یعبد فی بلادکم ھذی ابدا، کہ شیطان جڑا نو اس گل تو نا امید ہو گیا کہ تواڈے علاقے جڑے عرب دا اے دے اندر کبھی بھی دی پوجا ہو، اتنے نہیں شیطان دا شرک جڑا چلنا ختم ہے کسی ابدا، بالکل شیطان دی پوجا کوئی نہیں ہونی، وہ دی گل اتنے کسی نہیں میں۔ اے 2 حدیثاں کہ ایک وہ احد پہ گئے کہ ممبر سے بہ کے آکھا کہ مینوں تواڈے بارے کوئی اندیشہ نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو، دوسرا فرمایا شیطان معاملت ہو۔ ہن یہ ایک توڑتی ہے ویسے رسول کریم علیہ السلام دی حدیث سے تو پڑھ دیں کہ اللہ دے رسول نے میرے بھائی کیا بھی میری امت نے شرک کرنا، یہاں نو کوئی سیک لگے نا بھائی رسول اللہ نے جی فرمایا سی بھی شرک نہیں کرنا، ادھر کیوں کہتا شرک کیتا کرنا، وہ حل تسی بھی کرنا، جدی مصیبت سانو پاؤندے جے رب دے رسول نے آخیا میں بے فکر ہاں، وہ وقت تمہیں ہی پائی ہے نا کہ اللہ دا رسول سے کہیں شرک ہونا، عرب چی ہونا، وہ کی حل کرنا۔ اور رسول کریم علیہ السلام دی حدیثاں چوں میں تواڈے سامنے 2 حدیثاں پڑھا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جڑی شرک بھی اس کرنا، عرب کی زمین چی کرنا، لا تقوم الساعۃ حتی تضطرب عالیات دوس حول ذی الخلص، یمن دا علاقہ جڑا اتنے قبیلہ دوس سی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہاں چوں، اتنے ایک انہوں نے کعبہ یمانیہ بنایا، جتا مکے کعبہ اداں دا ایک بہت بڑا گرجا اور عبادت خانہ کعبہ یمانیہ دے، اور اتنے دا بت بڑا ذوالخلصہ سی، اور یہ لوگ اتنے قربانیاں اپنی پیش کرتے سی، نیازاں چڑھاؤندے سی، طواف کرتے سی، عورتاں تک بھی اس میلے تے جاندیاں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں ہونی حتیٰ کہ دوس دی عورتاں جڑیاں نے اس قبیلے دیاں دوبارہ مشرک ہو کے میں ہوں ہی ویکھنا کہ اس ذوالخلصہ بت میں انہوں نے قائم کرنا خود عرب دی زمین، اور وہ گردے عورتاں جس طرح طواف سے تیز چل جانے، تیز دوڑدیاں ہونیاں، اور انہوں نے چوتر بھی جڑے پیچھے ہلدے ہونے، بالکل طواف ہونا، رقص کرنا انہوں نے۔ صحیح مسند احمد، ابو بخاری شریف اور مسلم، عن ابی ہریرہ السنہ 7779 ابن ابی عاصم عن ابن عباس، مختصر مسلم، یہ 7410 یہ نمبر ہے، صحیح الجامع صغیر صفحہ
1235 پھر اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤندے 7478 لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرق قیامت آن تو پہلا پیرا میری امت دے بہت قبیلے مشرکاں نال رل جان بالکل جو مشرک کم کر دے سارے نہ کرنے ہیں وحتی توبۃ الاوثان حتیٰ کہ دوبارہ عام شرک نہیں بت بھی بنا لینا انہاں مسلمانوں بت پرستی شروع کر دینی ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابًا اور قیامت تو پہلا 30 جھوٹے اور دجال بھی پیدا ہونے کل یزمن نبی اور انہوں سارا نے دعویٰ کرنا کہ اسی اللہ کے نبی جھوٹے نبی جیس امت پیدا ہو جانے وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی اس تو جنہیں بن گئے جھوٹے اتنے درمیان سے گل ہور بھی جڑی ضروری ہے بھائی جدو اپنے قادیانی دوستانہ گل ہوندی نا مردیاں نا ایک کہندے یار نبی پاک نے کسے حدیث بھی نہیں فرمایا خاتم النبیین دے نال لا نبی بعد خاتم النبیین وکھرا لا نبی بعدی وکھرا خاتم النبیین دے معنی ایویں تسی کردے پھردے آخری نبی خاتم دا معنی ایویں ہی ہے جویں کوئی کہہ دے قاری یعقوب ورگا شاعر کوئی عالم نہیں اوتے تقریر ختم ہے تو ختم دا مطلب ہور کوئی نہیں کردا اس تو اعلیٰ نو کہیدا چلاکیاں ویکھو کہ خاتم میں حضور تے نبوت ختم ہے یعنی سارے تو اعلیٰ قرآن تے کاریگری ختم ہے وہ بات جمدا نہیں کوئی اللہ دجال کیسے اللہ نبی ابادیاں نے بھی ہمیں کھچی چوئی پھر دے جے یہ علیحدہ ٹکڑا ہے اور یہ مطلب ہے میرا مخالف نبی کوئی نہیں ہونا جڑے میرے نماز روزے شریعت نو منسوخ کرے وہ نہیں ہونا بعد میرا مخالف میرا ہی امتی میرا ہی متحد میرے دین نو آنے دونوں الگ الگ کر تو یہ حدیث پاک جڑی اس تو پڑھی ترمذی چاہے مستدرک حاکم صوبان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دونوں ٹکڑے خود رسول اللہ نے بھی کٹھے بیان فرمائے کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد اور رد کیتے 30 جمنے ہیں جنہوں نے آکھنا سی نبی ہیں او دا رد کیتا جے آخری نبی نہیں اور دا مانا کوئی بھی نہیں ہونا تو پھر آپ آدھے جڑے وہ شریعت والے نہیں ہونے سرے تو کیا کہ جنہوں نے دعویٰ ہی کرنا کہ اسی نبی ہیں اتنا ہی کافی انہوں نے جھوٹے ہونے لی میں آخری نبی ہیں میرے بعد کوئی نبی تو یہ حدیث کے اندر فرمایا کہ قبیلے میری امت دے مشرکانہ مل جانا اور انہیں بتوں تک بھی پوجا بھی کرنی ہوں آدمی حیران ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یار عجیب گلاں کی اور یہ پرویزی گروہ کرتا بے حدیث کی کتابوں جو روایتاں لب کے بے ادھر ہو ادھر آدھے یار چھٹو پرانا حدیثوں کو کرنا ادھر کیا مینوں ڈر ہی کوئی نہیں شرک کرنا ادھر کیا لوگوں نے بت تک بنا لینا عورتوں نے طواف کرنے شرک ہونا تو میاں جی پھر اس طرح کوئی نہیں کرنا رسول اللہ کی گلوں ٹکراؤنا تے آپس انہوں کی جنگ کراؤنی حل کرنا کہ حضور علیہ السلام جو کچھ فرماؤں سچ ہے برحق ہے ہر ایک دا اپنا اپنا مقام تو دی جگہ انہوں سمجھ جڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تسی شرک کرو یہ دو مطلب جڑے میں عالمہ نے کیتے تھے بالکل صحیح ہو تھوڑے سامنے بیان کروں گا ایک تے مطلب ہے کہ پوری امتی کافر اور مشرک ہو جائے اداں دا دور آ جائے جویں عرب جاہلیت دا سی سرے تو اسلام رہے ہی کوئی نہ دوبارہ سارے دے سارے اداں دے اے مجموع کہ سب دے سب تسی مشرک ہو جاؤ یہ ڈر نہیں وچوں کچھ ہون گے تو ٹھیک ہے دوجی حدیثاں دس دیاں ساری امت اداں نہیں ہو جانی جویں کفر دے زمانے سرے تو توحید والا رہے ہی کوئی نہ یہ وقت نہیں آ دوسرا یہ مخصوص ہے حاضرین لی کہ جڑے اس وقت گل سنتے جی انہوں نے فرمایا بھائی تے بارے مینوں کوئی اندیشہ نہیں کہ تسی شرک کرو اس تو بالکل ٹھیک ہے انہوں جو لوگ صدیق اکبر کے زمانے مرتد بھی ہوئے لوگوں کو گناہ بھی ہوئے شراباں پیتیاں سنا مگر بت پرستی نہیں اصحاب رسول چوں کسی دے بارے ثابت نہیں کہ انہیں اسلام چھڈ کے بھی بت پوجا بت پرست نہیں ہو سکے اے دونوں مطلب جڑے یہ میں تواڈے سامنے پڑھ دینا تاکہ کوئی نہ کہے بھی تسی ہن گلاں بناؤندے گلاں نہیں بناؤندے عالم جڑے اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمت کرے جنہاں دی قبراں وار نہ پڑے ساڈیاں مشکلاں حل کر کے مگر کوئی نہ پڑھے تو اپنی بدقسمت تیسری جلد جب میں اگے پڑھیا سی جڑا وہ جا کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے وہ گل کہی سی وہ دے بارے چی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جڑا کہا نا کہ تواڈے بارے مینوں اندیشہ نہیں کہ تسی یہ کام کرو گے یہ تو مراد ساری دنیا نہیں بلکہ صرف وہ لوگ مراد جڑے کنا نمبر دسیا آ گئی ما خاف علیکم ان تشرک اے الا مجموعکم 221 کہ جڑا آپ نے فرمایا تواڈے بارے مینوں ڈر نہیں کہ تسی شرک کرو وہ کلے کلے یا تھوڑے بندیاں دی گل نہیں پوری امت کہ ساری امت دے بارے مینوں اندیشہ نہیں
کہ تسی کافر ہو جاؤ، لأن ذلك قد وقع من البعض، کیونکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار سانوں تشریح کیوں کرنی پئی ہے، کیونکہ واقعات نے ثابت کرتا کہ اس امت چوں کئی لوگوں نے شرک کیتا، اس ویلے کیتا 8ویں صدی، فرمایا وہ تو واقعہ ہو چکا کہ امت چوں کئی لوگوں نے شرک کیتا، ہن اگر اسی ساری امت مراد لیے بھی کسی بھی شرک نہیں کرنا تے رسول اللہ جھوٹے ہو گئے، کر رہے لوگ۔ اور نال ہی فرمایا اعاذنا اللہ تعالی، اللہ سانوں بچائے اس امت کئی شرک کرنے والے پیدا ہو۔ اس تو فرمایا ہن مطلب یہی ہے کہ پوری ساری دی ساری امت مشرک ہو جائے، یہ نہیں ہونا اور ہویا بھی نہیں۔ الحمدللہ توحید والے لوگ بھی یہ چنڈا اٹھائی آئے، ہن بھی باقی ہے ان شرک کر والوں کا پتہ چل گیا دوسری حدیثاں تو، بت بناؤ والے یہ سمجھ چوٹ کھڑے ہونے، یمن تک بت قیام ہو جانے، پوجا ہونی، رقص ہونے، طواف ہونے، وہ بھی حدیثاں حضور دیاں براکیا، مگر پوری امت جڑی ہے کافر ہون دا، بے ایمان ہون دا نشانی ساری نہیں ہونی۔ اے صحیح مسلم دی شرح علامہ ابی رحمۃ اللہ علیہ جی اسے بارے جی فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے گل کہی ہے فی ان الامت لا ترتد جملۃ ولکن تتنافس فی الدنیا کما واقع، 119 صفحہ اور جلد دی 6۔ ایڈی نایاب شرح جو مسلم شریف دی شرح ہوئیاں سی ساریاں دے سمیٹیاں، دو عالماں نے اپنا بتایا، یہ حالانکہ 7 جلداں اور 1000 ریال اس ویلے لگا، بہت مہنگا دیتا، انہوں نے کہا کہ لب جی اس وے لکھا کہ فی ان الامت لا ترتد جملۃ، اس حدیث سے مطلب حضور کا آیا کہ ساری دی ساری امت مرتد اور کافر ہو جائے، اے نہیں ہونا، ولکن تتنافس فی الدنیا کما وقع، ہاں دنیا دے لاج سارے پی سکتے، کل تو اختلف هل يجوز ان ترتد کل الامہ، ہوں یہ بحث بھی ہوئی کہ کیا بدقسمتی نہ ایسا ہو سکتا بھی کوئی وقت آئے بھی ساری امت جڑی یہ مرتد ہو جائے، ہوگے نہ بشک ہو سکتی ہے، جائز ہے کہ ہو ہی جان سارے مسلمان کافر، والمختار انہ لا يجوز شرع، تو فرماؤں دے شریعت دے مطابق یہ شاید جائز نہیں، ہو سکتا سی ایسا ہو جائے، مگر حضور نے جو خبراں دتیاں کہ عیسیٰ علیہ السلام دے آن تک ایک گروہ حق تے رہنا، اس تو ان شریعت دے بیان دے مطابق یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ وین جاز عقل، اگرچہ عقل نے کوئی استحارہ نہیں، عقل نے کوئی محال نہیں جانتی سارے مسلمان کہ بھی بے ایمان ہو جائیں تو ہو سکتے، مگر دین دے بیان دے مطابق ایسا نہیں ہونا۔ وَأَدِلَّةُ الْمَنْعِ هِيَ أَدِلَّةُ الْإِجْمَاعِ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالٍ، اور جے کو پوچھے یہ کی دلیلاں کہ ساری امت جڑی گمراہ نہیں ہو سکتی دین دے مطابق، تو فرمایا دلیلاں وہی ہے جڑیاں اجماع دے بارے حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی تے متفق نہیں ہو سکتی، وچوں تھوڑے بہت گمراہ ہوندے رہن تے ہو رہن، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھی ساری امت سر تو پیروں تک گمراہی ہو جائے۔ وَأَيُّ ضَلَالٍ أَعْظَمُ مِنَ الْكُفْرِ، کہ کفر تو بڑی گمراہی اور کی ہے، چھوٹی گمراہیاں تو نہیں اکٹھی ہو سکتی، سارے کافر ہی ہو جانتے، حضور یہ گل تو رد ہو گئی کہ امت گمراہی تو اکٹھی نہیں ہو سکتی، کفر سب تو بڑی گمراہی ہے۔ وَلَا يَعْضُدُ الْإِسْتِدْلَالُ عَلَى ذَلِكَ بِهَذِهِ الْحَدِيثِ، تو رسول کریم دی حدیث پاک جڑی ہے کہ میں نے تواڈے بارے خطرہ نہیں، اے دی دلیل بن سکتی، الا یقال ہوا خطاب الحاضر، اے دوسری تشریح جڑی میں کیتی تھی کہ ہاں اگر یہ کیا جائے کہ یہ صرف حاضر لوگوں کی حضور دا بیان سی کہ صحابہ نہیں مشرک ہو سکتے، تو دونوں تشریحاں تواڈے سامنے آ گئیاں۔ ہن تحفۃ الرافضی چوں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جڑے لوگ چنگ بازار جاندے اور مولانا سردار احمد مرحوم دی مسجد جاندے، ہن تو دیر ہوئی میں نہیں گیا، اتنے ایک پتھر لگا جتے لکھا بھی اس مسجد دا امام اور خطیب جڑا نا وہ ہمیشہ وہ ہوگا جڑا تین عالماں دے مسلک دے مطابق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک مننے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دا عقیدیاں دا ہم خیال ہوگے، اور مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شیخ عبدالحق دا حوالہ دے رہا کہ انہوں نے اس بارے کی کیا، وہ جڑا شیطان نا امید ہو گیا وہ دے بارے فرماؤں دے وَلَكَنْ تَقُولُ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّيْطَانَ آیَسَ مِنْ أَنْ يَتَبَدَّلَ دِينُ الْإِسْلَامِ وَيَذَرَ الْإِشْرَاكَ وَيَسْتَمِرَّ وَيَسِيرُ الْأَمْرُ كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلُ، فرماؤں دے کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ شیطان نا امید ہو چکا کہ عرب دی زمین سے وہ دی پوجا ہوئی، یہ مفہوم ہے کہ دین اسلام بالکل ہی بدل جائے، عرب شرک دار ہو جائے اور اتنا غالب ہو جائے جنہ اسلام تو پہلا سی بھی اسلام دا نام نشان بھی نہ رہے اور سارا کفر ہی کفر ہو جائے۔ ولا ینافی ارتداد من ارتد، ہاں اگر لوگ کچھ مرتد ہوندے رہن تو یہ خلاف نہیں، کیونکہ ساری امت دی گل ہے کہ دین بالکل مریا میٹ ہو جائے، یہ نہیں ہونی مرتد ہوندے جو لوگ ہوندے، بل لا عبد الاصنام اذن
لم ذرہ فی المقصود، بلکہ اگر عرب سے بتاں کی پوجا بھی شروع ہو جائے تو اس حدیث نہ ہوتا کوئی ٹکراؤ نہیں، وہ بھی ہو سکتی، وہ کوئی نقصان نہیں کرتی، سارے بگڑ جان اور دین اسلام کا نشان ہی مٹ جائے۔ ففہم جزا فی اللمات ما زیادہ 205 صفحہ اور جلد ہے 30۔ یہ کاٹیاں اگر رستے چ نہ ہٹائیاں جاندیاں تو خطبہ کچھ بھی نہیں۔ یہ دو ایسے عقبے ہے، ایسے سمجھو خطرناک کاٹیاں جتھے ایسے رسالے لکھے جا رہا ہے۔ عالم ان شائع کر دے کہ رسول اللہ جان دے کہ رب شیطان مایوس ہو چکا اور مینوں کوئی خطرہ نہیں امت کے بارے شرک، تو میں دو طرح دا رد کرتا کہ عالم نے جڑی تشریح کی وہ بھی تواڈے سامنے آئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناح حدیثاں فرمایا عرب تک سے بت بن جانے ہیں، یمن سے بننے ہیں، عرب کے قبیلے نے انہوں نے طواف کرنے ہیں۔ اس تو اگر یہاں کی گل منی ہے تو پھر رسول اللہ کی دوسری حدیثاں جڑیاں وہ بالکل رد ہو جانگیاں، جھوٹیاں قرار پاؤں، بالکل نہیں۔ اللہ دا کلام، اللہ دے رسول دا کلام ایک دوسرے کی تصدیق کردا، رد نہیں کردا، ایک دوسرے کو سچا کردا۔